بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خطرناک اور ویران سی جگہ پر میری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ میں اٹھ کر گاڑی چیک کر رہا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ یہ کوئی جنگل سا تھا جو راستے میں پڑتا تھا۔ یہاں آ کر ابھی بریک بھی نہ لگائی تھی کہ گاڑی ایک دم شور کرتی ہوئی خود بخود ہی بند ہو گئی۔ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر میں اسے ہر طرح سے چیک کر چکا تھا، لیکن گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری بیوی اس حالت میں میرے ساتھ تھی۔ پریشانی تو یقینی تھی۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ کبھی بھی برسات ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوائیں یہ پتہ دے رہی تھیں کہ عنقریب بارش ہونے والی ہے۔ یوں گاڑی میں بیٹھا رہنا بہت مشکل ہو جاتا۔ میری تو خیر تھی، لیکن میری بیوی جس حالت میں تھی وہ زیادہ دیر یوں گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ پھر اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، اگر گاڑی خراب ہے تو کسی کو فون کر کے یہاں بلا لو۔ میں نے موبائل نکال کر سگنلز چیک کیے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ موبائل کے سگنلز بھی غائب تھے۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ ایسی جگہیں اکثر بھاری بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر میرا گھر سے نکلنا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی بیوی کو اس حالت میں لے کر گھر سے نہ نکلتا۔ واپسی میں دیر ہو گئی تھی اور مجھے ہر حالت میں صبح آفس پہنچنا تھا، اسی لیے یہ خیال بھی نہ کیا کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اب میں فکر مندی سے کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر آج رات یہیں گزارنی ہے تو کیوں نہ یہاں کوئی گھر وغیرہ دیکھ کر ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ پھر میں نے بیوی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ رات کے اس پہر بہت پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ اس حالت میں وہ میرے ساتھ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی تھی۔ میں آس پاس کوئی گھر دیکھنے جا رہا تھا، شاید یہاں پر کسی دوسرے انسان کا آسرا ہی مل جائے۔ یہی سوچ کر میں اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر خود کسی جگہ کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ لیکن شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو میں اسے وہاں تنہا چھوڑایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر مجھے اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میرا نام جعفر ہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے ابو ایک فیکٹری کے مالک تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اماں گھر کا کام کاج کر لیتی تھیں۔ میری 3 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ بھائی کہہ کر ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو فیکٹری کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔ ابا اور اماں تو میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہنے لگا کہ پہلے تینوں بہنوں کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ پھر ہر مشرقی لڑکے کی طرح پہلے میں نے اپنی بہنوں کی شادی کی۔ اب گھر میں تنہائی ہو گئی تھی، اسی لیے اماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اس سے میری منگنی کر دی۔ میں نے صرف اس لڑکی کو تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ تصویر میں دیکھتے ہی میں اپنی ہونے والی بیوی کو دل دے بیٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ہونے والی بیوی نوال اتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی امی اور بہنوں نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا۔ اس نے انٹر کیا ہوا تھا اور عمر بھی کم تھی۔ یوں چند دن بعد ہی وہ میری بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ ہمارا گھر تو گویا خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ نوال کی عمر کم تھی، اس لیے اسے زیادہ گھر کا کام کاج کرنا نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ایک کل وقتی ملازمہ اس کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ یوں دونوں ساس بہو مل کر گھر کا انتظام خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہی تھیں۔ ایسے میں میری بہنیں اگر سسرال سے آ جاتیں تو گھر میں خوب رونق لگ جاتی تھی۔ اب اماں ابا چاہ رہے تھے کہ میں جلدی سے انہیں کوئی خوشخبری سنا دوں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس گھر میں بہت جلد کوئی ہنستا کھیلتا کھلونا آ جائے، کیونکہ مجھے بچوں کی بہت چاہ تھی۔ پر مجھے اللہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے میری زندگی کا اتنا خوبصورت دن اتنی جلدی دکھا دے گا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی نوال کی اچانک طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ جو کچھ بھی کھاتی اسے فوراً ہی الٹی لگ جاتی تھی۔ پھر اس رات میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے فوراً ہی خوشخبری سنا دی کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ میری خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا، اور مجھ سے زیادہ خوش تو میرے ماں باپ تھے، جن کی خواہش اتنی جلدی پوری ہونے والی تھی۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو یقیناً خوشی کے تھے۔ جب ہی وہ رو رہی تھی، وہ مجھ سے کہتی کہ میں اپنے نصیب پر رشک کرتی ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ مجھے میرے مانگنے سے بھی زیادہ نواز دے گا۔
سچ بات تو یہ تھی کہ میں نے اپنی شادی سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نوال میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور اس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ میں خوش تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہوئی جو بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ یوں مجھے اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، نوال کے اندر بہت کمزوری آ گئی تھی۔ دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ 7 مہینے کی حاملہ ہو چکی تھی۔ کام کاج کرنا، چلنا پھرنا بھی اس سے دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے اس کے جسم میں بہت کمزوری تھی۔ وہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس دن ان کے گھر سے فون آیا جب اس کی ماں کا اچانک ڈاکٹرز کو آپریشن کرنا پڑا تھا۔ وہ گردوں کی مریضہ تھیں، ایسے میں ان کی جان بچانے کے لیے یہ آپریشن کرنا ضروری تھا۔ میں نوال کو لے کر جانا نہیں چاہتا تھا اگر اس کی حالت رو رو کر خراب نہ ہوتی۔ مجھے اس کی زندگی بہت پیاری تھی، اس لیے میں مجبوراً اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ واپسی میں میرا فیکٹری جانا لازمی تھا، کیونکہ کمپنی میں آئے ہوئے غیر ملکی ڈیلرز کے ساتھ میری میٹنگ تھی۔ نوال اپنی ماں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ واپس جانے کو تیار ہو گئی۔ اب میں اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے کر جا رہا تھا جب آدھے راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ میں زیادہ دیر اس خطرناک جگہ پر رک نہیں سکتا تھا، اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں فکر مند تھا۔ یوں ہی جنگلوں میں گھوم پھر کر میں ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پر میں رک کر ایک رات کے لیے قیام کر سکوں، تبھی میری نظر اس گھر پر پڑی تھی۔ اس گھر کا مین دروازہ کھلا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو حیران رہ گیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں اور بھی 2 کمرے تھے، لیکن دونوں ہی کمرے میں کسی کی موجودگی کے کوئی شواہد نہ ملے تھے۔ میں حیران بھی ہوا کہ اس سنسان جگہ پر اس گھر کی موجودگی حیران کن تھی، کیونکہ آس پاس تو کوئی بستی، کوئی آبادی نہ تھی، نہ ہی کسی چرند یا انسان کا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر خدا نخواستہ بارش ہو گئی تو اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ملے گی، کیوں نہ نوال کو ساتھ لا کر اسی گھر میں ایک رات کے لیے رک جاتا ہوں۔ صبح جیسے ہی سورج نکلے گا تو واپسی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ایسے بھی اس وقت موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے، شاید ایسا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اچھی طرح گھر کو دیکھ بھال لینے کے بعد میں نوال کو لینے کے لیے واپسی کی طرف مڑ گیا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں پہنچا میرے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا، کیونکہ نوال گاڑی میں تھی ہی نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن اس کی چپلیں ضرور وہاں پڑی تھیں۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ایسی حالت میں اسے بہت زیادہ خطرہ تھا اور میں سوچنے لگا کہ میں نے اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی۔ دور دور تک دیکھ کر آ گیا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ ایک تو وہ تنہا تھی، دوسری طرف ایسی عورت جو 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، نوال، نوال، کہاں ہو تم؟ لیکن وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے غائب ہو گئی ہے۔ میں پریشان حالت لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ نوال تھی، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ شدید خوفزدہ اور پریشان تھی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسی گھر میں لے گئی۔ میں حیران تھا کہ اس گھر کا راستہ اسے کیسے معلوم ہوا، جبکہ یہ تو یہاں پہلے کبھی آئی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج رات ہم اسی گھر میں رکتے ہیں۔ گھوم گھوم کر وہ اس گھر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے اسے وہ گھر کتنا پسند آ گیا ہو۔ میں گاڑی سے کپڑا بھی لے آیا تھا جو زمین پر بچھانے کے کام آتا۔ اب میں پریشان حالت میں اس گھر میں بیٹھا تھا۔ میں مرد ہو کر ڈر رہا تھا، جبکہ نوال کے چہرے پر تو کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس کی یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے سونے کا کہتا رہا، لیکن وہ مسلسل بیٹھی ہوئی بس دیواروں کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ پھر میں اسے پیار سے کہنے لگا، نوال، تم لیٹ جاؤ، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم زیادہ دیر تک یوں بیٹھو۔ پھر وہ میرے قریب ہی لیٹ گئی۔ اچانک ہی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے چپک گئی، کہنے لگی، جعفر، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں حیران تھا، وہ خود ہی تو مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، فکر نہ کرو، بس تھوڑی دیر کی بات ہے،
صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ کچھ پریشان اور حیران لگ رہی تھی۔ اب میں فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر لیٹی، اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک سے پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پھر مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ دیکھو جعفر، کوئی سامنے کھڑا ہے۔ وہ بالکل مجھ سے چپکی ہوئی شدید خوفزدہ تھی۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے وہاں کوئی نظر آ رہا ہے، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہاں ضرور کوئی غیر فطری مخلوق ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر باہر چلا جاؤں اور نوال کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں ہی بٹھا لوں، لیکن موسم اس حد تک خراب ہو گیا تھا، بارش بھی کیچڑ مچا چکی تھی۔ اس حالت میں وہ کہیں بھی پھسل کر گر سکتی تھی۔ وہ ڈر ڈر کر پیلی زرد ہو چکی تھی۔ پوری رات اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ یہ رات گزارنا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ کی اونچی چوٹی سر کرنا۔ پھر آخر کار صبح ہوئی، تب جا کے ہی موبائل کے سگنلز آن ہوئے تھے۔ میں نے شہر سے ایک مکینک کو فون کر دیا تھا، وہ آدھے گھنٹے میں ہی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ پھر کہنے لگا، صاحب جی آپ پوری رات پریشان رہے، مجھے فون ہی کر دیتے۔ یہاں پر آپ نے کیسے رات گزاری؟ یہ جگہ تو بہت بھاری ہے، آپ کو نہیں پتا؟ یہاں ایک پرانا قبرستان تھا جو شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے زمین کے نیچے ہی دھنس گیا ہے۔ سنا ہے کہ یہ علاقہ پہلے پورا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس وجہ سے یہ پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور اس میں رہنے والے لوگ بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسے۔ تب سے یہ جگہ بہت بھاری ہے۔ وہ نہ جانے کون سی کہانی سنا رہا تھا، جبکہ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، کیونکہ نوال کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت خاموش اور ڈری ہوئی تھی، کبھی آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتی تو کبھی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگ جاتی۔ آخر کار مکینک نے گاڑی ٹھیک کی۔ اب میں نوال کو لے کر اپنے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی امی کو کہوں گا کہ اسے کسی اچھے مولوی سے دم وغیرہ کروانے لے جائیں۔ اس حالت میں اس نے اتنی خطرناک جگہ پر ایک رات گزاری تھی، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر فرق پڑا ہوگا۔ پھر میں اسے گھر چھوڑ کر فیکٹری چلا گیا۔ کام میں اتنا مصروف رہا کہ رات کے 9 بجے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن نوال کی حالت نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ امی پریشان کھڑی تھیں، کہنے لگیں، اسے تو میں بول بول کر تھک گئی ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈاکٹر سے دوائی دلوا کر لاتی ہوں، لیکن یہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ جعفر تم ہی اسے سمجھاؤ، یہ اتنی ضدی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ بخار میں آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے اتنی محبت کی تھی۔ پھر میرے اصرار پر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئی، خود ہی دوا کھا کر سو گئی۔ میں بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے مجھے بھی جلدی نیند آ گئی، لیکن آدھی رات کو اچانک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ نوال اپنے بال کھولے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے پاس گیا اور اس کا کندھا ہلا کر کہنے لگا، یہ تم رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے لال آنکھوں سے مجھے گھورا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی کیفیت اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا تھا، نوال ہوش کرو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اتنی تیز خوشبو تھی کہ مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ نوال یہ سب دیکھ کر خوف سے پیلی پڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو چکا ہے۔ دوسرے دن میں نے اس کے اٹھنے سے پہلے امی کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، پھر کہنے لگی، جانتے ہو بیٹا، ایسی حالت میں ان چیزوں کا اثر ہو جائے تو بچے پر اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگا کہ اسی لیے تو امی میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے، آپ اسے آج ہی کسی اچھے مولوی کے پاس لے جائیں، دم وغیرہ کروا کر پوچھیں کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر امی آیت الکرسی کا ورد کر کے اس کے اوپر پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ پھر دوسرے دن امی اسے بول بول کر تھک گئیں کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مولوی کے پاس لے کر جاتی ہوں، لیکن وہ اس بات پر راضی ہی نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئی، حالانکہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی اونچی آواز میں امی سے بات بھی نہ کی تھی۔ جب میں کام سے واپس گھر آیا، امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، تمہاری بیوی تو بہت زبان دراز ہو گئی ہے، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، اتنی بدتمیزی کر رہی تھی میرے ساتھ۔
پھر میں نے امی کا ہاتھ دبا کر کہا کہ امی پریشان مت ہوں، یہ ہماری نوال نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کل خود ہی جا کر ایک مولانا صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہی صحیح بتائیں گے کہ آخر اس کی ذہنی حالت پر اتنا خطرناک اثر کیوں پڑا ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر اس سے دیکھا، 2 دن میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، حالانکہ اس حالت میں اسے خوب دیکھ بھال اور اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن امی بتا رہی تھیں کہ اس نے صبح سے ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا۔ میں بہت پچھتا رہا تھا کہ میں اس دن اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہی کیوں، نہ ہی میں وہاں رات کو رکتا اور نہ ہی اس کی ایسی حالت ہوتی۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، میری نظر میں ایک بہت اچھے مولانا صاحب ہیں، وہ ایسی چیزوں کے اثرات کو بہت جلدی دور کر دیتے ہیں، ایک نظر میں ہی مریض کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی ان کا ایڈریس معلوم کر لیا۔ پھر میں ان کے پاس گیا، بڑی عاجزانہ درخواست کی کہ میری بیوی کی ایسی حالت نہیں کہ وہ آپ کے پاس آ سکے، آپ کو خود ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے یوں پریشان دیکھا تو میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ اب وہ میرے ساتھ میرے گھر پر موجود تھے۔ بڑی مشکل سے زور زبردستی کر کے نوال کو ان کے پاس لے کر آیا، حالانکہ وہ لال آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی پیلی رنگت، اجڑا ہوا چہرہ اور لال آنکھیں دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ مولانا صاحب نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ نوال کے جسم میں تو گویا جان ہی نہ رہی تھی، وہ بالکل ڈھیلی پڑ چکی تھی، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی وہ خالی خالی نظروں سے مولانا صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بھی پیار سے اسے پکارا، نوال بتاؤ مولانا صاحب کو تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ پھر وہ اٹک اٹک کر انگلی اٹھا کر کہنے لگی، وہاں مجھے کچھ نظر آیا تھا، وہ بہت خوفناک تھا، اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی، وہ مجھے بار بار ڈرانے کے لیے میرے پاس ہی کھڑا رہا۔ پھر مولانا صاحب کہنے لگے، کیا وہ دکھنے میں بہت خوفناک تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، ہاں وہ بہت لمبا چوڑا کالے رنگ کا عجیب سی شکل والا انسان تھا۔ پھر مولانا صاحب اس سے پوچھنے لگے، وہ تمہیں کہاں نظر آیا تھا؟ وہ کہنے لگی، مجھے اسی جنگل میں جب میں اکیلی کار میں بیٹھی تھی، وہ میرے پاس آیا، مجھے گاڑی سے اتار کر بہت دور لے گیا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، میں بہت مشکل سے بچ کر وہاں سے بھاگی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر سے وہ مجھے اسی گھر میں لے گیا تھا، وہ اس گھر میں رہتا ہے، جب سے میں وہاں سے آئی ہوں اب مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، میں رات کو سو نہیں پاتی، ایسے لگتا ہے وہ میرے قریب ہی موجود ہے۔ وہ سب کچھ آنکھیں بند کر کے ایسے بتا رہی تھی جیسے اس کے ذہن میں کوئی فلم چل رہی ہو۔ میں اور امی حیران رہ گئے، امی تو رونے لگی تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور کسی ہوائی مخلوق کا اثر تھا۔ پھر مولانا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، بیٹا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا ڈرو گی وہ تمہیں ڈرا کر تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، بہتر ہے کہ جو بھی معاملات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ مجھے کھل کر بتاؤ۔ پھر وہ سب کچھ بتانے لگی کہ کس طرح سے اس جنگل میں مجھے وہ لمبا چوڑا انسان نما جن نظر آیا تھا، وہ بہت خوفناک تھا، اسے دیکھ کر میں اتنی زیادہ ڈر گئی، پھر وہ میرے قریب آیا اور ایک دم میرے اندر سما گیا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ ابھی بھی وہ کبھی میرے سامنے آتا ہے تو کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم میں کوئی دوسرا وجود ہے، میں اس کے دماغ سے سوچتی ہوں، ہر کام وہی کرتی ہوں جو مجھے بتاتا ہے۔ پھر مولانا صاحب نے اسے دم کیا اور اس کو گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دے دیا اور امی کو اشارہ کیا کہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ میں ان کے پاس گیا اور پریشانی سے کہنے لگا، مولانا صاحب میری بیوی ٹھیک تو ہو جائے گی نا، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو اگر رات کے وقت ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر ایسی مخلوقات کا بسیرا ہو تو لازمی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو انسان پر ہو ہی جاتا ہے، ایسی حالت تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ہو ہی جاتی ہے، لیکن تمہاری بیوی تو حاملہ ہے اور پھر ماشاءاللہ اللہ نے اسے خوبصورتی سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی جنزاد اس پر عاشق ہو گیا ہو، ایسی مخلوق آدم زادیوں کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھتی ہیں۔ ان کی یہ ہوش ربا باتیں میری ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی، مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ ایسا میری بیوی کے ساتھ ہی کیوں ہوا۔
اگر وہ اس حال سے نہ ہوتی تو بھی اتنی پریشانی والی بات نہ تھی، لیکن اب تو اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی تھی جو اس کے اندر سانس لے رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر وہ ذہنی طور پر اتنی پریشان رہی تو ممکن ہے کہ میرے ہونے والے بچے کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہ ہو۔ پھر مولانا صاحب نے کہا، میں اسے دم کرنے آتا رہوں گا، آپ سب لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ ہمیں چند خاص ہدایات دے رہے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں گیٹ تک چھوڑنے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو امی اس کے سرہانے ہی بیٹھی تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے امی کو روتے ہوئے دیکھا تو انہیں تسلی دینے لگا کہ اگر ہم ہی ہمت ہار بیٹھیں گے تو پھر نوال کو کون سنبھالے گا؟ اس وقت اسے ہماری ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسی پریشانیوں سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ پوری رات وہ چیخیں مار مار کر اٹھتی رہی، نہ جانے کس چیز سے اتنا خوف کھا رہی تھی۔ پوری رات میں نے جاگ کر اس کی دیکھ بھال کی۔ صبح کہیں فجر میں جا کر آنکھ لگی تو آفس جانے کے لیے بھی اٹھ نہ پایا تھا۔ بڑی مشکل سے صبح 10 بجے اٹھا اور امی سے کہنے لگا کہ نوال کا خیال رکھنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے۔ آفس میں کام کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں سوچتا رہتا کہ کہیں وہ جنزاد اس پر حاوی نہ ہو جائے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے ہونے والے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ ابھی میں آفس کے کام میں ہی مصروف تھا کہ اچانک امی کا گھر سے فون آنے لگا۔ میں نے فوراً ہی اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف امی تھی جو مجھے فوراً گھر پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ میں شدید پریشانی کی کیفیت میں اٹھا، گاڑی بھی چلائی نہیں جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچا تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نوال ہی تھی جو گھر کی دوسری منزل کی دیوار پر کھڑی تھی۔ کبھی بھی اس کا پاؤں پھسل سکتا تھا اور وہ نیچے گر سکتی تھی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر دہل گیا۔ بڑی مشکل سے اسے کہنے لگا کہ نوال نیچے اترو، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ لمبے لمبے بال بکھیرے، وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ کوئی تھا جو اسے نیچے کی طرف اشارہ کر کے اپنی پاس بلا رہا تھا۔ وہ بس ایک سمت دیکھے ہی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو اشارہ کیا کہ اسے اسی طرح روک کر رکھو، میں ابھی سیڑھیوں سے اوپر جا کر اسے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امی اسے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہے جا رہی تھی کہ نوال پیچھے ہو جاؤ، تم گر جاؤ گی، تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، لیکن ایسے لگتا جیسے وہ ابھی گرنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتی، میں نے پیچھے سے جا کر اسے دبوچ لیا اور بمشکل پکڑ کر نیچے اتارا۔ اس کا وجود بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی جانیں موجود ہیں۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ آج پھر وہ جنزاد اس پر حاوی تھا۔ امی کہنے لگی، اب یہ میرے بس سے باہر ہو گئی ہے، تم جلدی کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ صرف اس سے بلکہ آنے والے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ نوال پر کسی جنات کا سایہ ہو گیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پھر دوسرے ہی دن میری بہنیں بھی اسے دیکھنے آ گئیں۔ وہ اس کی حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی گھر میں رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ رش کو دیکھ کر گھبرا جائے اور پھر کوئی ایسی حرکت کر لے جس سے اسے کسی نقصان کا خدشہ ہو۔ امی سے نوال کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں خود مولانا صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ جب ساری بات انہیں بتائی تو وہ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے، وہ جنزاد تو بہت طاقتور ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس بچی کو بہت ستا رہا ہے، تبھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میرا رابطہ ایک بہت بڑے نیک عامل سے ہے، وہ ایسے جنزاد کا علاج کرنا اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ اس نے کئی نیک اور شیطان جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اگر وہ یہاں آنے پر راضی ہو گیا تو میں کسی طرح بھی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی۔ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ انہوں نے کل مجھے گھر آنے کا کہا تھا۔ پوری رات میں جاگ کر نوال کا خیال رکھتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی میں آفس کا کام نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں نے اپنے مینیجر کو یہ سب سنبھالنے کا کہہ دیا۔ پھر اس رات ہی میں نے اس جنزاد کو نوال پر حاوی ہوتے دیکھا۔ جب وہ رات کے 12 بجے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہی تھا۔ میں نے دیکھا وہ چنبیلی کے پودوں کے پاس بیٹھی سارے پودوں کو نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ میں مرد ہو کر اس وقت اس سے ڈر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے میری موجودگی کو محسوس کیا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا محسوس کیا۔ پھر جیسے ہی وہ پلٹ کر میری طرف آنے لگی، ایک دم میں نے اسے زوردار آواز میں پکارا تھا، نوال، کیا کر رہی ہو تم؟
میرے چیخنے پر وہ ہراساں ہو گئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور جیسے ہوش میں آ گئی ہو، پھر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے خود نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری تھی۔ دوسری صبح امی کہنے لگیں کہ تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور بچے کا معلوم کرو کہ وہ تو ٹھیک ہے، اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ بڑی مشکل سے اسے راضی کر کے میں ڈاکٹرنی کے پاس لے کر آیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہنے لگی آپ کا بچہ الٹرا ساؤنڈ میں دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پریشانی سے کہنے لگی یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ جھلی کے آگے بہت زیادہ پانی بھر گیا ہو جس کی وجہ سے بچہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسا لاکھوں کیسز میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ پہلے تو آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، الٹرا ساؤنڈ میں بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس کا نظر نہ آنا حیران کن ہے۔ میں سمجھ گیا تھا یہ وہی جن ذات تھا جو میری بیوی اور بچے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ میری بیوی کے پیچھے پڑا تھا۔ نہ میں اس اندھیری رات میں اس ویران جگہ پر جاتا اور نہ یہ سب میرے ساتھ ہوتا۔ میں پریشان چہرہ لیے واپس گھر لوٹ آیا۔ امی پوچھ پوچھ کر تھک گئیں لیکن میں نے انہیں کچھ بتا کر ہی نہ دیا۔ اب نوال 8 ماہ کی حاملہ ہو گئی تھی۔ بہت جلد وہ بچے کو اس دنیا میں لانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کا ٹھیک ہونا ضروری تھا۔ تبھی تو وہ اس بچے کو جنم دے سکتی تھی، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ پھر اسی شام کو مولانا صاحب تشریف لے آئے تھے۔ میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک باریش چہرے والا نورانی بزرگ تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ بزرگ تشریف لے آئے تھے۔ پھر مولانا صاحب کہنے لگے جاؤ بیٹا اس بچی کو لے آؤ جس کے اوپر اثرات ہیں۔ میں فوراً کمرے میں گیا اور نوال کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ پورا گھر چھان مارا لیکن وہ نہ جانے کہاں چھپی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس بزرگ کے خوف سے اس جن ذات نے نوال کو کہیں چھپا دیا ہے۔ اچانک ہی میری نظر اسٹور روم پر پڑی۔ پھر جا کر دیکھا تو وہ اسٹور روم کی چارپائی کے نیچے دبی پڑی تھی، وہاں سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر میں اسے مولانا صاحب کے پاس لے کر گیا۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے جسم کو زوردار جھٹکے لگ رہے تھے، پیلا چہرہ اور بکھرے بال۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا، تبھی اس بزرگ نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے رہے ویسے ویسے نوال کا جسم اکڑنے لگا۔ پھر انہوں نے عمل کر کے اس پر پھونکا، اس کے ہاتھ پاؤں سرخ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بتا اس بچی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ تو جانتا نہیں کہ یہ ماں بننے والی ہے؟ نوال بولی تو اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ وہ کہنے لگی میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں، آج سے یہ صرف میری ہے، میں اسے اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی اپنی دنیا میں لے کر چلا جاؤں گا۔ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا میں اس پر فدا ہو گیا۔ آج تک میں نے اتنی حسین آدم زادی نہیں دیکھی تھی۔ اب میں اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جن زادے کی بات سن کر بزرگ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگے اب تیری اتنی اوقات کہ تو آدم زادیوں پر بھی نظر رکھنے لگا؟ جا چلا جا اپنی دنیا میں، ورنہ وہ تیرا حال کروں گا کہ تو نہ اپنی دنیا کا رہے گا اور نہ ہی یہاں کا۔ اس بچی کا پیچھا چھوڑ اور چلا جا، میری بات مان۔ لیکن نوال زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، دائیں بائیں سر جھٹکتی وہ یہاں سے جانے سے انکاری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی جنزادہ تھا جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پھر بزرگ زور زور سے کچھ عمل کر کے اس پر پڑھ کر پھونکنے لگے۔ جب میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، ایک سیاہ دھوئیں جیسی چیز اس کے وجود سے نکلی اور فضا میں جا کر غائب ہو گئی۔ نوال بالکل ڈھیلی ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی اسے سنبھالنے میں لگ گئیں۔ پھر بزرگ کہنے لگے وہ شیطان جن انتہائی طاقتور ہے، وہ اس بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی راستہ ہے کہ اسے مسلسل ایک حصار میں رکھا جائے۔ اس بچی کو بچانے کا واحد یہی راستہ ہے کہ میں مسلسل 3 دن تک آ کر اس پر ایک خاص عمل کروں تاکہ وہ خود ہی پریشان ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ میں اس بزرگ کے قدموں میں بیٹھا اور انہیں کہنے لگا عامل صاحب، آپ کچھ بھی کر کے میری بیوی اور بچے کو بچا لیں، میں بدلے میں آپ کو دنیا کی ہر چیز دینے کو تیار ہوں۔ میں تو اپنی زندگی میں خوش باش اپنی خوشیوں میں مگن تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤں گا۔
बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, परेशान मत हो नौजवान, ये सब जिंदगी के मामले हैं, कई लोगों के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। हो सकता है कि ये बच्ची अकेली रही हो जिसकी वजह से वो जिन्जात इस पर हावी हो गया हो। बुजुर्ग सही कह रहे थे, सारी गलती तो मेरी थी, मैंने ही उस दिन उस रात नवाल को अकेला छोड़ दिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसे इन सब चीज़ों से बचाऊं। फिर बुजुर्ग ने नवाल के कमरे में हर तरफ से एक हिसार बांध दिया, इस तरह से वो जिनजाद इससे आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर वो कहने लगे, कोशिश करना कि बच्ची कमरे से बाहर ना आए। जैसे ही वो कमरे से बाहर आएगी, जिनजाद उस पर हावी होकर इसके अंदर समा जाएगा। ये रात को उठकर उस जिनजाद के कहने पर घर से बाहर भी जा सकती है। जहाँ पर वो जाने का कहेगा ये वहीं जाएगी। इस वक्त ये अपने बस में नहीं है, इसकी ग़ज़ा का भी खास ख्याल रखा जाए, इस हालत में कमज़ोरी भी हो सकती है। बुजुर्ग ने सारी हदायत दी और कल इसी टाइम आने का कह दिया। फिर मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आया तो देखा कि नवाल गहरी नींद में थी। अम्मी उसके पास ही मौजूद थी। वो कोशिश कर रही थी कि मोहल्ले पड़ोस या रिश्तेदारों में से कोई भी ना आए, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। फिर मैंने घर के सारे मुलाजिमों को भी 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी। मैं नहीं चाहता था कि घर की बातें बाहर फैलें। पूरी रात मैंने और अम्मी ने आंखों में काटी थी। नवाल उठकर बाहर जाने की कोशिश करती तो हम बड़ी मुश्किल से उसे रोककर वापस बिठा लेते। कभी वो रोने लगती तो कभी खुद ब खुद हंसना शुरू कर देती। वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, चंद दिन में ही नुचड़ कर रह गई थी। वो मेरी बीवी नवाल नहीं, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल बदल गई है। मैं समझ गया था कि ये सब उसी जिनजात की कारस्तानी है, उसी ने ही नवाल का ये हाल किया है। दूसरे दिन वो बुजुर्ग आ गए थे। फिर वो कहने लगे, मैंने सारा हिसाब मालूम कर लिया है कि वो जिनजात क्यों इस बच्ची के पीछे लगा है। इससे कई सालों पहले जिस जगह पर उस वीराने में तुम लोग गए थे, वहाँ पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम रूपा था। रूपा जिस कुएं से पानी भरने जाती थी, उस दरख्त के पास ही वो जिनजात रहा करता था। वो रोजाना रूपा को आते जाते देखता। धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा। खुद को उसके सामने जाहिर करना चाहता था, लेकिन रूपा बस पानी भरती और वापस चली जाती। एक दिन जैसे ही वो पानी भरने आई तो वो उससे पहले ही कुएं में बैठ गया, और जैसे ही रूपा ने पानी भरा वो उसके साथ ही उसके घर चला गया। अब उसने उस दरख्त को छोड़कर रूपा के कमरे में अपना बसेरा कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो रूपा पर हावी होने लगा। वो नहीं जानती थी कि ये अजीबो गरीब उसके साथ क्या हो रहा है। वो रात को सोती तो उसके साथ ही मौजूद होता। धीरे धीरे उस लड़की को भी उस जिन जात की मौजूदगी का एहसास हो गया था, लेकिन वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो गरीब कुम्हार थे, कैसे अपनी बेटी का इलाज करवाते। जब इस जिन जात ने रूपा को यूं उलझन में देखा तो वो उस पर मजीद हावी होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता करके उसका उठना बैठना सोना जागना सब रूपा के साथ हो गया, और वो हर पल उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे करके रूपा उसकी आदी हो गई। अब उसे कुछ भी अजीब ना लगता। फिर एक दिन जिनजाद ने खुद को उसके सामने जाहिर कर दिया। अब पहले तो वो बहुत घबराई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने जिनजाद के साथ दोस्ती कर ली। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। रूपा के घर के हालात तेजी से बदलने लगे। वो पहले बहुत गरीब थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। उसने जिनजाद की मदद से अपनी किस्मत बदल ली थी। वो उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। गांव वालों ने ये तब्दीली महसूस कर ली थी। फिर एक दिन चंद लोग उसके घर आए और उसके बाप से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी की हरकतें ठीक नहीं। वो दरख्त के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करती है। गांव के मौलवी का कहना है कि इस लड़की के जन्नात के साथ ताल्लुकात हैं। ये सुनकर तो रूपा के माँ बाप पर बिजली गिर गई। उन्होंने गांव वालों को कह दिया कि वो उनकी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन गांव का मौलवी उनके घर पहुंच गया था। तभी सारे गांव वालों के सामने उसने उस जिनजात को हाजिर कर दिया। फिर उस जिनजादे ने सबके सामने बता दिया कि वो 1 साल से रूपा के साथ रह रहा है और उसका आशिक है। रूपा ने उससे वादा किया है कि वो उसके साथ शादी करेगी, लेकिन रूपा ने सबके सामने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, ये जिनजात झूठ कह रहा है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं अभी और इसी वक्त कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लोग इसकी बात पर डर गए, लेकिन गांव वालों के कहने पर उस मौलवी ने जिनजादे को एक घर में कैद करके उसे हमेशा के लिए वहां पर बंद कर दिया।
सब अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन अगले ही दिन सारे गांव वाले हैरान रह गए जब रूपा का पूरा खानदान ये गांव छोड़कर कहीं दूर जा बसा था। सब लोग हैरान थे, लेकिन जिनज़ादा उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि मौलवी ने एक सख्त अमल करके उसे इस घर का कैदी बना दिया था। वो घर वीरान और उजाड़ पड़ा था। फिर जिनजात के साथी आए और उसे वहां से आजाद करवा दिया, लेकिन जिनजादा गुस्से में पागल हो चुका था। उसे रूपा गांव में ना मिली तो उसका इश्क भी अधूरा रह गया। यूं उसने गांव वालों का जीना हराम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके सब जिनजादे के खौफ से वो गांव छोड़कर चले गए। फिर कई साल बीत गए। वहां ना कोई आता था ना कोई वहां से गुजरता था, क्योंकि इर्द गिर्द के रहने वाले सब लोगों को ही मालूम था कि वो पूरा गांव आसेब ज़दा है। फिर गुजरते सालों में शैतानी अमलियात करके वो ताकतवर जिन और भी ताकत हासिल कर चुका था। फिर उस दिन भी वो अपना एक खास अमल कर रहा था जब तुम दोनों ने वहां पर गाड़ी खड़ी की। उसकी नज़र जैसे ही नवाल पर पड़ी, वो रूपा को उसमें ढूंढने लगा। उसने कई सालों बाद आदमजादी को देखा था, इसीलिए वो नवाल को देखते ही उस पर आशिक हो गया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इसे यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। जिस तरह वो इस बच्ची को परेशान कर रहा है, दर हकीकत तो उसका इंसानों की दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। फिर थोड़ी ही देर बाद अम्मी नवाल को बुजुर्ग के सामने ले आई थी। वो बहुत बिखरी हुई थी, किसी सूरत काबू नहीं आ रही थी। फिर बुजुर्ग ने उसे देखा और कहने लगे, मैं तेरी सारी हकीकत जान गया हूँ। जानता हूँ कि तुझे उस अधूरे इश्क का सदमा है, तभी तो तू इस बच्ची के पीछे पड़ा है। लेकिन याद रख, जिस आदमजादी ने तुझसे धोखा किया था वो अब इस दुनिया में नहीं, और ये बच्ची तो उसकी परछाई भी नहीं। फिर तू क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है? जानता नहीं कि ये एक निकाहशुदा लड़की है? ये किसी सूरत तेरे साथ तेरी दुनिया में नहीं जाएगी, और ना ही इसका बच्चा, क्योंकि इस बच्चे का बाप एक इंसान है। इसलिए समझा रहा हूँ कि इस बच्ची का पीछा छोड़ दे और हमेशा के लिए यहाँ से चला जा। तभी उस जिनजादे की भारी आवाज गूंजी थी। मैंने रूपा से सच्चा प्यार किया था। उसने मुझसे शादी का वादा कर रखा था, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता कि मैं उससे सच्चा इश्क करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की से शादी करके न सिर्फ इसे बल्कि इसके बच्चे को भी अपनी दुनिया में ले जाऊं। फिर मेरा भी एक घर होगा। जिस तरह के ख्वाब मैंने सजाए थे वो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। फिर बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, अगर तू अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है तो किसी जिनजादी से शादी कर ले। मेरी कैद में एक बहुत खूबसूरत जिनजादी है जो इस आदमजादी से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। वो तेरे साथ शादी करने पर रजामंद है। तू फिर उसके साथ निकाह करके अपना घर बसा ताकि तेरा बच्चा भी इस दुनिया में आए। फिर तू उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेना। जिनजादा खामोश था। उसे बुजुर्ग की बात अच्छी लगी थी, तभी तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया था। फिर बुजुर्ग उस पर मजीद हावी हुए और कहने लगे, इसका मतलब है कि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो। चलो शाबाश, इस बच्ची का पीछा छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं तेरी शादी खुद उस जिनजादी से करवाऊंगा। बुजुर्ग ने एक खास अमल करके जिनजादे का दिल फेर दिया था। अचानक ही कोई धुआं सा बनकर इस घर से निकला था। बुजुर्ग खुश हुए और कहने लगे, उस जिनजादे ने मेरी बात मान ली है। अब वो इस जिनजादी से शादी करके हमेशा के लिए इस बच्ची का पीछा छोड़ देगा। मैं बहुत खुश था। नवाल बेहोश पड़ी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो जल्द ही होश में आकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मैंने मौलवी साहब और उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरा इतनी मुश्किल घड़ी में साथ दिया। चंद दिन गुजरे तो नवाल की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। वो बार बार मुझसे कहती कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर ठीक 2 महीने बाद ही नवाल ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। मैं बार बार अपने बच्चे को देखता और डॉक्टर से कहता, इसे अच्छी तरह चेक करें, ये ठीक तो है ना। मुझे अभी भी खदशा था कि कहीं मेरे बच्चे को उस जिनजादे की वजह से कोई तकलीफ ना हो। अब मेरा बेटा जुनैद 2 महीने का हो गया था। वो बिल्कुल एक सेहतमंद बच्चा है। नवाल आज भी उस वक्त को सोचती है तो बहुत परेशान नजर आती है। मैं उसे समझाता हूँ कि जो हुआ था उसे भूल जाओ। इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसात और वाकयात आते रहते हैं, लेकिन उन सबसे मुकाबला करके ही जीना पड़ता है। मैं तो कभी ये सोचना भी नहीं चाहता कि दोबारा किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर ऐसी मखलूक आबाद हो, क्योंकि अगर ये एक बात के पीछे पड़ जाएं तो मुश्किल से ही जाते हैं। आज भी मैं उस बुजुर्ग का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं और नवाल एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिंदगी की इन तल्ख यादों को मैं जहन से झटक नहीं पाता।
سوچتا ہوں کہ اگر بر وقت مجھے یہ سب باتیں معلوم نہ ہوتی تو نہ جانے نوال اور میرے بچے کے ساتھ کیا ہوتا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے، کیا واقعی میں اس جنزاد نے جنزادی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہوگا، یا اس بزرگ نے صرف نوال سے اس کا پیچھا چھڑانے کے لیے یہ حربہ آزمایا تھا؟ ان سوالوں کے جواب ابھی ڈھونڈنا باقی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔